حکومت کے فرائض کیا ہیں؟ اس کے لیے مسیح ثانی نے اس پہ تفصیلی نوٹ لکھا ہے، خطاب فرمایا تھا، بلکہ فرمایا کہ سب سے پہلا فرض جو اسلام حکومت پر مقرر کرتا ہے یہ ہے کہ حکومت رعایا کے فوائد اور منافع اور ضروریات اور اتفاق اور اخلاق اور حفاظت اور معیشت اور مسکن کی ذمہ دار ہے۔ یہ ساری باتیں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص مثل گڈریے کے ہے، اس چروائے کے ہے جو اپنی بکریوں اور جانوروں کو چراتا ہے، اور ان لوگوں یا چیزوں کے متعلق پورا ذمہ دار ہے جو اس کے سپرد کیے گئے ہیں۔ بادشاہ کے سپرد ایک جماعت کی گئی ہے اور وہ ان کا ہر طرح ذمہ دار اور جواب دہ ہے، اور ہر مرد کے سپرد ایک خاندان ہے اور وہ اس خاندان کا ذمہ دار ہے۔ اب اپنا گھر جو ہے اس کا ذمہ دار مرد ہے، بیوی اور بچوں کا ذمہ دار مرد ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورتیں کام کریں یا عورتوں کا مردوں کی بات نہ ماننا، جائز باتیں بھی نہ ماننا، یہ بھی غلط ہے۔ اگر مرد اپنے نمونے دکھائیں تو گھروں میں امن اور سکون قائم رہے گا۔ فرمایا کہ اور وہ اس خاندان کا ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے، اور نوکر کے سپرد اس کے آقا کی جائیداد اور مال ہے۔ اسی طرح جو ملازم پیشہ ہیں ان کا کام ہے اپنے مالک کی جہاں تک نوکری کر رہے ہیں ایمانداری سے نوکری کریں، اور وہ اس کا ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ اس حکم سے ظاہر ہے ہر ایک اپنے اپنے حلقے میں گڈریے کی طرح ہے، رکھوالے کی طرح ہے، نگران کی طرح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آزاد ہو جاتا ہے اس سے۔ نوکر سے لے کے بادشاہ تک سب اپنے اپنے کام کے ذمہ دار ہیں اور پوچھے جائیں گے اس بارے میں۔ اس حکم سے ظاہر ہے کہ اسلام نے بادشاہ کو مثل گڈریے کی قرار دیا ہے جس کے سپرد مالک ایک ریوڑ کرتا ہے۔ پس جس طرح اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اسے بکھرنے اور پراگندہ نہ ہونے دے، بھیڑیے کے حملے سے بچائے، اس کی صحت کا خیال رکھے، خوراک کا خیال رکھے، مکان کا خیال رکھے، غرض ہر قسم کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اسی طرح حکومت اسلامیہ کا فرض ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو تفرقہ اور فساد اور ایک دوسرے کے خلاف ظلم اور بیرونی حملوں سے بچائے اور ان کی تمام ضروریات کی فکر رکھے، خواہ وہ علوم کے متعلق ہوں، خواہ تربیت کے، خواہ خوراک کے، خواہ رہائش کے، خواہ صحت کے، خواہ اور کسی قسم کے ہوں۔ بس اگر ہماری اسلامی حکومتیں ان باتوں کا خیال رکھنے لگیں تو آج کل جو آئے دن فتنہ و فساد ہوتا ہے، یا آوازیں اٹھتی ہیں، یا کوہ ہوتے ہیں، یا ہڑتالیں ہوتی ہیں، یا جنگیں ہوتی ہیں، یہ نہ ہوں۔ کاش کہ مسلمان حکمران اسلامی حکموں کی تعمیل کرنے والے ہوں۔ یہ تعلیم تو عام ہے، اس کے علاوہ تفصیلی فرائض یہ ہیں کہ اسلامی حکومت اس امر کی ذمہ دار رکھی گئی ہے کہ وہ ہر ایک شخص کے لیے خوراک، لباس اور مکان مہیا کرے۔ یہ ادنیٰ سے ادنیٰ ضروریات ہیں جن کا پورا کرنا حکومت کے ذمہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ چیز جس کی حفاظت ان کے سپرد کی گئی ہے زندہ نہیں رہ سکتی۔ بس عوام الناس کو یہ سوشل ہیلپ دینا، یہ مسلمان حکومتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آج اس کو یورپ نے اپنا لیا ہے۔ مکان اور خوراک کے بغیر جسمانی زندگی محال ہے، اور لباس کے بغیر اخلاقی اور تمدنی زندگی محال ہے۔